تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو سروس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تازہ ترین خبریں اور ساتھ ساتھ ان کے تجزیات اور آپ کے لیے وہ معلومات جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں پاکستان کے حوالے سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں شاہی جوڑے کا جو وزٹ رہا ہے پاکستان میں، وہ ایک پازیٹیو پیس کا جسچر پاکستان سے گیا ہے، اور پاکستان میں انہوں نے 5 روز قیام کیا۔ اس دوران وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے، وہاں کی ثقافت کو دیکھا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت عارف الوی سمیت انہوں نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں، اور 5 روز قیام کے بعد گزشتہ روز وہ اپنا دورہ مکمل کر کے روانہ ہوئے۔ ساتھ ہی آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اس میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے، یعنی حکومت کی طرف سے بھی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی، اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ان کی طرف سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں اس سلسلے میں سیاسی ماحول گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی سیاسی بیانات کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علماء نے جب بھی پاکستان میں تحریک چلائی ہے، ملک میں ماشاء اللہ لگا ہے۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کا دھرنا ابھی گرے لسٹ میں ہے، اور گاؤں کے سارے سیاسی چودھری مر بھی جائیں تو مولانا فضل الرحمان کو اقتدار نہیں مل سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کی علماء کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو لہجہ ہے وہ تبدیل کرنے کا جو مطالبہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم بات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا کے دھرنے سے نہ صرف اسلام آباد کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس سے پورے ملک کی معیشت پر اثر آئے گا، اور یہ دھرنا ملک کے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان 5 سے 7 روز تک ہی صرف دھرنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ سڑکوں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ساتھ جو آج اہم خبر ہے وہ رانا ثناء اللہ سابق صوبائی وزیر قانون جو کہ پنجاب کے رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے، جس میں وفاقی وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے رانا ثناء اللہ کو ڈرگ لاٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، لیکن جو ہمارے گواہان ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ آج شہریار آفریدی کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اس کیس کے اندر جو گواہان ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈرگ ڈیلرز کے بڑے جو ڈیلرز تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اور مزید بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جب بھی انہوں نے کہا سیاسی ڈرگ ڈیلرز پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اے این ایف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ ایک افسوسناک خبر آپ کو دیں یہاں پر جیپک آباد سے، جہاں پر نجی ہسپتال میں مبینہ طور پر آکسیجن نہ ملنے پر 4 نامولود جاں بحق ہو گئے۔ نجی ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق چاروں نامولود آکسیجن ختم ہونے پر جب دوسرا سلنڈر لگایا گیا تو اس کے بعد آکسیجن پاس نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بچے فوری طور پر انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر دیتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے 1999 کے نیب آرڈیننس میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد 5 کروڑ سے زائد کی کرپشن کرنے والے کسی بھی شخص کو جیل میں C کلاس دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نئی ترمیم کے بعد ملزم کو انکوائری، انویسٹیگیشن یا ٹرائل کے دوران بھی C کلاس میں رکھا جائے گا۔ C کلاس جیل سے متعلق ترمیمی بل کے سب سیکشن 10 میں نئی شق بھی شامل کر دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو دھرنے کے حوالے سے ایک اور اہم خبر دیتے چلیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کی ذیلی تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا، اور اس سلسلے میں ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ نے
جمعیت علماء اسلام فے کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کل عدم قرار دیتے ہوئے سمری وزارت قانون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ارسال کر دی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے مزید بتاتے چلیں، سمری میں کہا گیا ہے کہ جے یو آئی فے کی ذیلی تنظیم نے جو کہ ایک ڈنڈا بردار فورس کے طور پر سامنے آئی ہے اور یہ نیشنل ایکشن پلان کی بھی خلاف ورزی ہے، ساتھ ہی کسی کو بھی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ آپ کو کراچی سے ایک اہم خبر دیتے چلیں، جہاں گٹکا مافیا کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید سخت ہو گئے ہیں، جس کے بعد گٹکے کے کیسز میں ناقابل ضمانت دفاع کو شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، سندھ ہائی کورٹ نے گٹکا مافیا کے خلاف مقدمات میں دفعہ جے 337 کا اضافہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ملزمان کے خلاف درج مقدمات میں ناقابل ضمانت دفاع کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گٹکا مافیا کے خلاف ناقابل ضمانت دفاع لگانے کے بعد کراچی کے 4 اضلاع میں ایک ہفتے کے دوران گٹکے کے کیسز میں 160 سے زائد ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو مردان سے ایک خبر دیتے چلیں، جہاں زمین کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ماں اور 3 بیٹوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مردان کے علاقے گجر گڑھی میں فائرنگ کا واقعہ مکان کی ملکیت کے تنازع پر پیش آیا۔ ملزمان نے مخالفین کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 بھائی، ماں اور ایک کمسن بچی بھی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ملزمان نے فائرنگ کے واقعے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں ملزمان کامیاب ہو گئے۔ آپ کو بتائیں، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ اہم خبریں ہم نے شیئر کیں، اس کے ساتھ ساتھ مزید خبریں بھی آپ سے آئندہ آنے والے بلیٹنز میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے فوری نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر آ کے خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں facebook.com/news247، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹویٹر پر بھی آ سکتے ہیں، twitter.com/news247 اردو پر آ کے آپ ہماری ٹویٹر پر بھی خبریں پڑھ سکتے ہیں۔